بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين شفيع المذنبين رحمة العالمين سيدنا ونبينا وشفيعنا ومولانا أبي القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين الخيرين الفاضلين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. أما بعد فقد قال الله الحكيم في كتابه المبين وهو أصدق الصادقين. بسم الله الرحمن الرحيم إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون. صلوات عزیزان گرامی، بہت ہی پرآش و ماحول میں ہم لوگ زندگی گزار رہے ہیں اور جن چیزوں میں مشترک ہیں وہ آپ کے سامنے ہیں. نماز سب مسلمان پڑھتے ہیں، روزہ سب مسلمان رکھتے ہیں، حج اور زکوٰۃ سب مسلمانوں کے وہاں موجود ہیں اور سبھی مسلمان ان چیزوں میں بہت ہی خلوص کے ساتھ حصہ لیتے ہیں. باوجود اس کی حدیث رسول ہمارے سامنے موجود ہے کہ ستفترق امتی، میری امت جو ہے وہ متفرق ہو جائے گی 73 فرقوں اور ان میں سے ایک نجات پائے گا اور باقی نجات نہیں پا سکتا. اور جس فرقے سے آپ پوچھیں وہ جواب بھی یہی کہے گا کہ ہم نجات پانے والوں میں سے ہیں. تو یہ ہر ایک مسلمان کے اوپر سب سے پہلا فرض ہوتا ہے اور سب سے پہلا واجب ہوتا ہے کہ وہ یہ دیکھ لے کہ آیا اس فرقے سے اس کا تعلق ہے جس میں وہ ہے، یہ وہ فرقہ ہے جو نجات پائے گا یا نہیں. ہر مسلمان کو چاہیے کہ اپنے عمل سے پہلے اس پر غور کرے. اور سب سے زیادہ اہم تو یہ ہے کہ ہمیں خود رسول کو دیکھنا چاہیے کہ رسول کس فرقے سے تعلق رکھتے تھے. ایک سلام اگر آپ جائیں رسول اللہ سے پوچھیں کہ کون سے فرقے سے آپ تعلق رکھتے ہیں تو رسول کہیں گے میں نے کب کہا کہ میں کسی فرقے سے تعلق رکھتا ہوں، میری امت فرقوں سے تعلق رکھے. تو امت رسول میں آنے کے بعد ہمیں یہ طے کرنا ہے کہ ہم فرقے وارانہ امت رسول میں داخل ہوئے ہیں یا صرف امت رسول میں داخل ہوئے ہیں. اس کے بعد ہمیں یہ غور کرنا پڑے گا کہ رسول کے زمانے میں بھی کوئی فرقہ تھا یا نہیں. اگر تھا رسول کے زمانے میں کوئی فرقہ تو اس فرقے کے لیے رسول نے کیا کہا. تو ہم نے یہ دیکھا کہ جتنے فرقے ہیں، چاہے وہ قادیانی ہو، چاہے وہ قادیانی کو تو آپ نے الگ کر دیا، اسماعیلی ہو یا گمراہ ہو یا شیعہ ہو یا حنفی ہو یا شافعی ہو یا مالکی ہو یا حنبلی ہو، جتنے فرقے آپ لیں گے یہ رسول اللہ کے بعد ہمیں آئے ہیں، رسول اللہ کے زمانے میں موجود نہیں تھے. ہاں ایک طبقہ تھا جس کے لیے رسول اللہ کی حدیث موجود ہے اور وہ طبقہ جو ہے رسول اللہ نے اس کے لیے کہا ہے یا علی انت وشیعتک ہم الفائزون، اے علی تم اور تمہارے شیعہ جو ہیں وہی کامیاب ہیں. تو یہاں پر آنے کے بعد پھر ہمیں سوچنا پڑتا ہے کہ شیعہ جو ہیں اس کو کہتے ہیں جو پیروئے مولائے کائنات اور علی ابن ابی طالب علیہ السلام. اس کو رسول اللہ نے فرقہ نہیں کہا ہے بلکہ پیروکار کہا. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ فرقہ پیدا کرنا امت کا کام تھا، پیروکار پیدا کرنا رسول کا کام تھا.
تو جتنی چیزیں آپ پورے مسلمانوں کے درمیان دیکھیں، یہاں تک کہ قرآن مجید کا ترجمہ آپ کو الگ الگ ملے گا، تفسیر الگ الگ ملے گی، احکام اسلام الگ الگ ہیں، نماز کے طریقے الگ الگ ہیں، لیکن کوئی مسلمان یہ سوچنے کے لیے زحمت بھی نہیں کرتا، بلکہ سوچتا بھی نہیں ہے کہ آیا یہ نماز جو وہ پڑھ رہا ہے رسول اللہ نے بتائی تھی، یا پھر ہمارے مصطفی صاحب نے بتائی ہے، یا یہ جو حج کر رہا ہے یہ رسول اللہ کا بتایا ہوا ہے یا مصطفی صاحب کا بتایا ہوا ہے۔ تو میں بس اتنا کہہ کر آگے بڑھ جاؤں کہ جتنی شریعت ہمارے پاس سے ہے، اگر رسول اللہ کے بتائے ہوئے احکام سے الگ ہے تو ہم وہ فرقہ ناجیہ نہیں، ہمیں اپنے ہر عمل کو رسول اللہ سے ملانا چاہیے، کسی مجتہد کے فتوے سے نہیں ملانا چاہیے۔ ایک سلام تو اس آیت کا ترجمہ بھی جب آپ قرآن مجید اٹھا کر دیکھیں گے تو کئی ترجمے آپ کو ملیں گے، اس میں سے یہ ترجمہ بہت ہی اچھا ہے جو آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں۔ انما ولیکم اللہ، بے شک اللہ، بس اللہ تمہارا ولی، وہ رسول ہو اور اس کا رسول تمہارا ولی، اور وہ تمہارا ولی ہے والذین آمنوا، جو ایمان لائے ہوئے ہیں، وَيُقِیمُونَ الصَّلَاۃَ، اور نماز قائم کرتا ہے، وَيُؤْتُونَ الزَّکَاۃَ، اور زکوٰۃ دیتا ہے، وَهُمْ رَاکعُونَ، اس حالت میں کہ وہ رکوع کر رہے ہیں۔ دوسرا ترجمہ سنیے، بے شک اللہ تمہارا دوست ہے، اس کا رسول تمہارا دوست ہے، اور وہ مومنین تمہارے دوست ہیں جو نماز پڑھتے ہیں اور زکوٰۃ دیتے ہیں بڑے خلوص کے ساتھ۔ بس یہ دوسرا ترجمہ، چاہے یہ ترجمہ لے لیں چاہے یہ ترجمہ لے لیں، بات یہ طے ہو گئی کہ یہی تین افراد جو ہیں وہ آپ کے دوست ہیں یا آپ کے ولی ہیں، اس کے علاوہ کوئی چوتھا نہیں ہے۔ تو مدد جو مانگی جاتی ہے دوست سے مانگی جاتی ہے یا ولی سے مانگی جاتی ہے، یہ 7 سمندر پار جو آپ کے ٹرنک کال اور تمہارے ٹیلی فون آ رہے ہیں مدد کے لیے، میں ان سے بس اتنا پوچھنا چاہتا ہوں کہ کعبہ تمہارے پاس ہے، مدینہ تمہارے پاس ہے، اللہ بھی دوست ہے، رسول بھی دوست ہے، مومنین تم خود ہو، یہ 7 سمندر پار کیوں مدد کر دی جا رہی ہے؟ اکثر بات دیکھیں سب کو چاہیے کہ وہاں مدد مانگے، کھڑا ہو جائے مدد مانگے۔ تو دوستی اگر عام طور کی دوستی کہی جا رہی ہے تو خداوند عالم کو انما کا لفظ استعمال کرنے کی ضرورت نہیں۔ سب مسلمان جانتے ہیں کہ اللہ ان کا دوست ہے اور وہ اللہ کے دوست ہیں، اور سب کی کوشش یہی ہے کہ اللہ سے دوستی کرے اور اللہ ہمیں دوست بنا دے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ انما کا لفظ وہاں پر استعمال ہوتا ہے جہاں پر کسی نقطے کو حصار میں لے لیا جائے، مخصوص کر لیا جائے، تاکہ جو باہر ہے وہ اندر نہ آنے پائے اور جو اندر ہے وہ باہر نہ جانے پائے۔ تو یہ 3 افراد ہیں جس کے لیے کہا جا رہا ہے، تفسیر کبیر آپ اٹھا کے دیکھیں تو اس میں ملے گا اللہ تمہارا ولی ہے، یعنی گارڈین ہے، سرپرست ہے، محافظ ہے، اور تمہارا ہادی ہے، تمہاری ہدایت کرنے والا ہے، اور تمہارا نگراں ہے، اور رسول تمہارا ولی ہے اللہ کی طرف سے، اور وہ تمہارا ولی ہے جو حالت نماز میں اور رکوع میں زکوٰۃ دے رہا ہے۔ سب نے بالاتفاق یہ کہا ہے کہ جب یہ آیت نازل ہوئی ہے تو رسول اللہ مسجد میں موجود نہیں تھے، اور رسول پر آیت نازل ہوئی تو مسجد آئے اور پوچھا لوگوں سے کہ بھائی وہ کون ہے جس نے رکوع کی حالت میں زکوٰۃ دی ہے؟ تو مسجد والوں نے یہ کہا کہ وہ ابھی ہیں جنہوں نے حالت اور یہ مانگنے والا بھی بہت ہوشیار ہے،
اکثر لوگ جب مانگتے ہیں تو وہ آپ کا چہرہ دیکھ کے پہچان جاتے ہیں کہ آپ دینے والوں میں سے ہیں یا نہیں. جب چہرہ دیکھ لیا جاتا ہے، پہچان لیا جاتا ہے، تو پھر ہاتھ کی طرف دیکھا جاتا ہے کہ ہاتھ میں جنبش آ رہی ہے کہ نہیں. تو معلوم ہوتا ہے کہ مانگنے والا بڑی معرفت رکھتا تھا. مسجد میں آیا تو تھا اور مانگا تو تھا، مگر سب کے چہرے دیکھ کر پہچان لیا کہ یہ دینے والوں میں سے نہیں ہے. اور جو دینے والا تھا اس کی ایک انگلی کی جنبش اس نے دیکھ لی اور انگوٹھی اتاری اور لے کر چل دیا. ایسا بات نہیں محمد والا. اور خدا کا شکر ہے، اور خدا کا شکر یہ ہے کہ یہ مانگنے والا وہ تھا جس نے یہ نہیں کہا کہ اللہ سے مانگا ہے تو اللہ ہی سے لوں گا، ورنہ اس کے لیے دوسری پریشانی ہوتی کہ وہ انتظار کر رہا ہوتا کہ اللہ کے چھت کھول دے اور اس کے اوپر جبرائیل نازل ہو، اس کی بھیک اس تک پہنچا دے. لیکن اسے خوب اچھی طریقے سے معلوم تھا کہ آیت میں جتنے افراد ہیں ان میں سے ایک سے مانگا جاتا ہے تو دوسرا عطا کر دیتا ہے. نہ اس سے مانگنا بدعت ہے، نہ اس سے مانگنا بدعت ہے. ایسا بات میرے محمد. یہاں تک آپ نے میرا ساتھ دیا تو آپ سن لیں تو بڑے ایک اچھے اطمینان سے خداوند عالم ظاہر ہے قرآن مجید ہے اور اس کا کلام ہے جو خالق کلام اور ایک ایک لفظ اس کی جگہ کے اوپر رکھا گیا. اکثر آپ نے سنا ہوگا، دکانوں پہ لکھا ہوا بھی ہوگا، مسلمان بڑے اچھی طریقے سے اس کو لکھتے ہیں اور لگاتے ہیں. نماز پڑھو تب اس لیے کہ تمہاری نماز پڑھی جائے. بڑے اچھے انداز. لیکن قرآن مجید میں کہیں پر بھی نماز پڑھنے کا حکم ہی نہیں. کہیں آپ نے دیکھا ہے نماز پڑھو؟ نہیں. قرآن مجید میں کہیں نہیں ہے کہ آپ نماز پڑھو، اس لیے کہ اللہ چاہتا ہی نہیں کہ نماز پڑھو. اس لیے کہ جب انسان جو ہے وہ کوئی چیز پڑھتا ہے تو اس کی توجہ اس چیز کی طرف ہوتی ہے جس کو وہ پڑھ رہا ہے. قرآن پڑھنے والے کی توجہ قرآن کی طرف ہوگی، خط پڑھنے والے کی توجہ خط کی طرف ہوگی، کتاب پڑھنے والے کی توجہ کتاب کی طرف ہوگی. اس کی طرف توجہ نہیں ہوتی ہے جو کتاب لکھ رہا ہے یا جو خط لکھ چکا ہے. تو یہاں اللہ کہہ رہا ہے کہ نہیں، تمہاری توجہ نماز کی طرف نہیں ہونا چاہیے. لہٰذا نماز پڑھنے کا حکم نہیں دے رہا، نماز قائم کرنے کا حکم دے رہا. خط پڑھا جاتا ہے اور ڈائلاگ اور گفتگو قائم کی جاتی ہے. اور جب گفتگو قائم کی جاتی ہے تو توجہ گفتگو کی طرف نہیں ہوتی، مخاطب کی طرف ہوتی ہے. تو جب نماز قائم کی جائے گی تو توجہ دنیا کی طرف نہیں ہوگی بلکہ اللہ کی طرف ہوگی. اور جب اللہ کی طرف توجہ ہے تو جو بھی سائل آ کر سوال کرے گا دنیا والوں سے تو کبھی انگلی کی جنبش نہیں آئے گا. جب اللہ سے خطاب ہوگا تو توجہ چونکہ وہاں پر ہے تو انگلی میں بھی اشارہ آئے گا اور زکات بھی ادا ہوگا. ایک سوال بھیجے محمد. اور ولی کا ہونا بہت ضروری ہے. اگر ولی نہیں ہے تو انسان پھر زندگی گزار ہی نہیں سکتا. اس لیے خداوند عالم نے پیدا ہوتے ہی بچے کے لیے ولی مقرر کر دیا. اور یہ ولی جو ہے ماں باپ کی صورت میں ایک وہ جو جس نے اپنے شکم میں رکھا اور بچے کی حفاظت کی، اور ایک وہ جس نے بچے اور ماں دونوں کی حفاظت شکم میں. اور جب پیدا ہو گیا بچہ تو دونوں ولی ہیں اور دونوں اس کی مدد کر رہے ہیں اور وہ مدد مانگ نہیں رہا. کبھی دیکھا بچے نے مدد مانگی نہیں، صرف روتا ہے. اس کے رونے سے آپ سمجھ جاتے ہیں کہ ہاں مدد مانگ رہا ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ رونا جو ہے وہ فطرت انسانی ہے، مدد مانگنے کے لیے ہوا کرتا ہے. اچھا دوسروں کو برا لگتا ہے کہ بچہ رو کیوں رہا ہے، مگر جو ولی ہے اس کو بچے کا رونا بھی اچھا لگ رہا ہے، مدد کرنا بھی اچھا لگ رہا ہے. ایک سلمان بھائی ماں سے کہیں کہ بھائی بچہ رو رہا ہے جب تھوڑا سا رو لیں. اس کا ماں ماں کہنا مجھے اچھا لگتا ہے. تو خداوند عالم کبھی مومنین کو زحمت میں مبتلا کر دیتا ہے
تاکہ یہ رب رب کہے تو اس کو جواب میں پھر عطا کرے. سب بات ہے محمد والا. اب یہاں پر اس آیت کے لحاظ سے اگر آپ دیکھیں تو یہ چھوٹے سے جو ولی ہیں انہوں نے کبھی دعویٰ نہیں کیا کہ ہم جو مدد کر رہے ہیں تمہارے اللہ سے الگ ہو کر مدد کر رہے ہیں. تو ہر بچہ پیدا ہونے والا مدد کے ساتھ پیدا ہوتا ہے اور وہ اللہ کی مدد نہیں ہوتی بلکہ والدین کی مدد ہوتی ہے. تو اگر ہم اللہ کے علاوہ کسی سے مدد مانگنے کو بدعت قرار دیتے تو پورا بچپنا ہر ایک بچے کا ابتدائی بدعت سے ہوتی ہے. لیکن اگر اسی کو بدل دیں اور یہ کہیں کہ اللہ نے جس کو تمہارے لیے منتخب کیا ہے جب اس سے تم مدد مانگو گے تو عبادت ہوگا تو ہر بچے کی ابتدا عبادت کے ساتھ ہوگی. یہاں پر بچہ مدد مانگ رہا ہے اور اس کو توجہ بھی نہیں ہے. بعد میں جب شعور ہوگا تو وہ سمجھے گا کہ یہ جو مدد میری کر رہے تھے یہ اللہ کے حکم سے مدد کر رہے تھے اور جو کچھ یہ مجھے عطا کر رہے تھے اللہ نے ان کو عطا کیا ہے تو مجھے عطا کر رہے ہیں. کہ بعد میں شعور ہو رہا اور شعور ہوتے ہی وہ سمجھ گیا. اسی کو انسان کہتے ہیں, عقل کہتے ہیں کہ اگر سمجھ جائے کہ ہاں یہ جو میری مدد کر رہے تھے یہ حقیقت میں اللہ کی مدد تھی تو یہ انسانیت ہے. اور اگر یہ سمجھتے رہیں کہ یہ جو مدد کر رہا تھا تو یہی مددگار ہے تو یہ حیوانیت ہے, انسانیت نہیں. تو میں ان سے بس اتنا پوچھنا چاہتا ہوں کہ تمہارا بچپنا جس عالم میں گزرا تھا کہ دوسروں سے مدد مانگ کے آج اگر اس میں تبدیلی آئی ہے اور تم نے توجہ اللہ کی طرف موڑ دی ہے اور اللہ سے مدد مانگنا شروع کر دی ہے تو میں یہ کہوں گا کہ ہاں انسانیت میں آپ نے قدم رکھا, لیکن وہ غیروں سے مدد مانگنے والی عادت اب بھی برقرار ہے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ بچپنا ابھی تمہارا ختم نہیں ہوا. انگریزی میں کہتے ہیں گرو اپ. ایک سب بات ہے جو محمد ایک سب بات ہے بہت سمپل طریقے سے آپ کے سامنے بہت معمولی سی مثال جو آپ جانتے بھی ہیں سمجھتے ہیں وہ آپ کے سامنے دے رہا ہوں. یہاں ماشاءاللہ سے کیا کہتے ہیں بیٹی بومنس خدا رب العالمین آپ لوگوں کو سلامت رکھے اور آپ کی اولاد کو سلامت رکھے, صحت مند رکھے, تندرست رکھے, طول عمر عطا کرے اور آپ لوگوں کی وجہ سے جو رونق ہے ادائے حسین میں اس کو دگنی اور چوگنی کر دیں انشاءاللہ. یہ چھوٹا سا بچہ جب آپ کے سامنے آتا ہے کبھی اس نے آپ سے کہا کہ مجھے پیار کرو, آپ کی طبیعت اس کی طرف کھینچتی ہے کہ نہیں کھینچتی؟ کبھی آپ پوچھتے ہیں اس سے کہ تیرا باپ کون ہے؟ اگر باپ دوست ہے تو آپ اس کی طرف جاتے ہیں, باپ دشمن ہے تو آپ اس سے الگ ہو جاتے ہیں؟ نہیں. وہ بچے کے اندر ایک کشش ہے جو آپ کو کھینچ رہی ہے, وہ آپ کو بلا نہیں رہا ہے, آپ اس کو بھی اس کی طرف جا رہے ہیں. آپ کے پیار کرنے سے اس کو فائدہ نہیں ہے لیکن آپ پیار کر رہے ہیں. بس اس کا کام یہ ہے کہ وہ آپ کو دھکا نہیں دے رہا ہے, آپ کو منع نہیں کر رہا ہے. فیض آپ اٹھا رہے ہیں, کھچ آپ رہے ہیں. تو کوئی صفت تو اس کے اندر ہوگی جو آپ کو اپنی طرف کھینچ رہی ہے. جب پوچھا تو کہا کہ اس کے اندر ایک صفت ہے اور وہ صفت یہ ہے کہ وہ عصمت لے کر پیدا ہوا ہے, معصوم ہے. تو جہاں عصمت ہوتی ہے تو وہ عصمت کسی کو دعوت نہیں دیتی کہ اس سے محبت کی جائے بلکہ لوگوں کو خود ہی ان سے محبت ہو جاتی ہے. اور جو محبت کرتے ہیں تو اس معصوم کو کوئی فائدہ نہیں ہوتا, محبت کرنے والوں کو خود ہی اس سے فیض ملتا ہے. ایسا بات ہے کہ محمد والا اس کے ساتھ اس کے اندر دوسری صفت یہ ہے کہ بھوک لگے گی, آپ لاکھ اس سے کہتے رہے میں تمہیں دودھ پلا یا میں تمہیں تمہارے لیے کھا نہیں, وہ وہیں جائے گا جہاں اس کی ماں بیٹھی ہوئی ہے.
اور ماں کی گود میں پہنچ جائے تو ماں چاہے اس میں دودھ نہ پلائے، اس کو سکون ہو جائے. اور ادھر ماں سے جدا ہوا الگ، تھوڑی دیر تک جب وہ کھیل رہا ہے تو خوش رہے گا، مگر ادھر دیر ہوئی، ماں یاد آئی، بلبلانے لگا. اب یہاں پر ایک جملہ کہتا ہوں، یہ جو کھیل رہا ہے بچہ اور اس کو معلوم ہے کہ ماں اس کے اوپر بیٹھی ہوئی ہے، یہ تھوڑے وقت کے لیے بھول جاتا ہے کہ اس کی ماں وہاں ہے. تو آپ کو کچھ نہیں کرنا ہے، تھوڑا سا اس کو نوچ دیں. جیسے ہی ہاتھ نوچیں گے یا اس کو تھوڑا سا ہلکا سا مار دیں گے تو پھر وہ کھیل بھول جائے گا، ماں اس کو یاد آنے لگے گی. تو ہماری پریشانی یہ ہے کہ دنیا داری میں اتنے ہم لگ جاتے ہیں کہ کبھی ماں کی، جیسے بچہ اپنی ماں کو بھول گیا تھا ویسے ہی ہم اپنے ولی کو بھول جاتے ہیں. تو تھوڑا سا خداوند عالم زحمت میں مبتلا کر دیتا ہے تاکہ واپس تھوڑا سا. یہ بار بار آپ کو مبتلا کرنا یہ بھی اللہ کی رحمت ہے ہمارے لیے. صلی اللہ علیہ محمد. تو اب اس کو جب مل گئی اپنی ماں تو پھر اس کے پاس سکون ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ ماں دو چیزیں فراہم کرتی ہے، ایک سیکیورٹی اور دوسرے پروویژن اور روزی. یہ دو چیزیں ماں، دونوں چیزیں اگر مل جائیں انسان کو تو بڑا مطمئن. اور دونوں چیزوں کے لیے وہ طاقت دیتا ہے. بچہ جو ہے جب بڑا ہونے لگتا ہے تو پوچھیں ان سے کہ اب کس سے مانگو گے؟ تم کہا اب تو پاپا سے مانگنا ہے. کہا پاپا تو نہیں دے، کہا ماں سے سفارش کرا دوں. یہ یہاں پر آپ دیکھیں، ماں سے کہتا ہے کہ ماں سفارش کر دے. کیوں؟ اس لیے کہ یہ دونوں ولی ہیں. اگر ایک سے عطا ہو رہی ہے اور ڈر رہا ہے کہ اس سے عطا کیسے مانگے تو دوسرے ولی سے سفارش کروا دیتا ہے. صلی اللہ علیہ وسلم. اب اگر کوئی مومن اللہ سے مانگ رہا ہو اور رسول اللہ اور علی ابن ابی طالب سے شفاعت کروا رہا ہو تو یہ بدعت نہیں ہے، عین حقیقت بھی ہے اور عین لاجک بھی ہے. صلی اللہ علیہ وسلم. اور جب ان میں سے کسی سے بھی آپ کو مانگ لے بچہ تو دوسرا ولی کبھی انکار نہیں کرتا ہے، بلکہ ہمیشہ یہ کہتا ہے ٹھیک ہے ابا سے مانگ لو. بلکہ ابا خود ہی کہتے ہیں کہ آپ ممی سے مانگو. کبھی کہا ایک دوسرے نے اچھا تمہیں کیوں مانگو، ممی سے کیوں مانگو؟ ہاں دونوں لڑ رہے ہوں تو بات دوسری ہے، کورٹ میں ہو. ویسے مومنین میں اکثر ایسا ہوتا نہیں ہے کہ میاں اور بیوی کورٹ میں ہم جائیں، ہوتا ہے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ایمان انہوں نے بینک میں رکھا ہے اور کورٹ پہنچے گئے. مومنین کبھی کورٹ میں نہیں جاتے، وہ ہمیشہ جو ہے جو فیصلہ کرنا ہوتا ہے آپس کی گفتگو سے طے کر لیتے ہیں. اولا تو ان میں لڑائی نہیں ہوتی، اس لیے کہ ولی الگ ہوتے ہیں تو لڑائی ہوتی ہے. جب دونوں کے ولی ایک ہیں تو لڑائی اور جھگڑے کی بات ہی نہیں ہوتی. جب ولایت بدل جاتی ہے تو جھگڑے شروع ہو جاتے ہیں. ایک سب بات محمد والا تو دونوں سے مانگے آپ جب چاہے مانگے اور وہ بڑے مطمئن اور خوش ہوتے ہیں کہ ہاں بچہ مانگ رہا ہے. مگر اگر پڑوسی سے جا کر اسی بچے پہ مانگی ہے ارے تو پھر نہ پوچھیے، ماں بھی جو ہے وہ غصے میں ہے اور باپ بھی غصے میں. تم نے مانگا کیوں؟ غیر سے مانگا کیوں؟ کہا وہ بھی تو دے ہی رہے ہیں، وہی چیز تھی جو آپ دے رہے ہیں. کہا نہیں ہمیں اس سے بحث نہیں کہ تمہیں چیز ملی یا نہیں ملی، ہمیں اس سے بحث ہے کہ غیر سے کیوں ملی. اس لیے کہ غیر سے مانگنا ایک لحاظ سے ہمارے اوپر الزام ہے کہ ہم تمہیں دے نہیں رہے ہیں، جب بھی تو غیر کی طرح ہوا. تو اللہ نے جو مانگنے کے لیے منع کیا ہے وہ غیر اللہ سے مانگنے کے لیے منع کیا ہے، اللہ والوں سے مانگنے کے لیے منع نہیں. اللہ نے یہ کہا ہے کہ بتوں سے نہیں مانگو.
اللہ نے یہ کہا ہے کہ تو شیطان سے نہیں مانگو، لیکن اللہ نے کبھی نہیں کہا کہ مجھ سے نہ مانگو یا میرے رسول سے نہ مانگو یا میرے اولیاء سے نہ مانگو۔ ایک سلوات بھیجیں محمد یہاں تک آپ نے میرا ساتھ کیا ہے، تو اب بتائیں کہ یہ ولایت جو ہے اگر ایسی ہے، اگر آپ کا ولی ایسا ہے کہ وہ ہر چیز آپ کو دے نہیں سکتا، تو آپ کتنے پریشان ہوں گے؟ کیا کم سے کم اتنی تو اجازت دے دیں کہ یہ چیز جو آپ نہیں دے سکتے ہم دوسرے سے مانگیں؟ تو وہ پلٹ کر یہ کہیں کون سی چیز نہیں مانگ سکتے؟ کہ مولانا صاحب آپ کے پاس پیسے نہیں ہیں کہ بچے کو جو ہے وہ آپ ڈاکٹری پڑھا سکیں، تو آپ اتنا تو آپ اجازت دے دیں کہ وہ غیر سے لون لے لیں، یا پھر آپ اپنے اندر اتنی طاقت پیدا کریں۔ اپنے بچے کی بات کر رہا ہوں، آپ کی نہیں۔ تو اب ہر انسان یہ سوچنے پر مجبور ہوگا کہ پتہ نہیں کون کس وقت کیا مانگے۔ آپ سب کے سب اس ولایت میں ہیں، تو ولی کو اس قابل کو ہونا چاہیے کہ آخرت مانگے تو آخرت دے دے، جنت مانگے تو جنت دے دے، ہدایت مانگے تو ہدایت دے دے، علم مانگے تو علم دے دے۔ یعنی جتنی چیزیں انسان مانگ سکتا ہو اگر وہ سب چیزیں ولی عطا کر دے تو پھر حقیقت میں ولی ہے۔ اور کہیں پر اس نے کہا کہ میں دے نہیں سکتا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کے پاس وہ ولایت ہے، مطلقہ نہیں ہے۔ ایک سلوات بھیجیں محمد تو اسی لیے ہم کہتے ہیں کہ کوئی دروازہ ایسا نہیں ہے کائنات میں جہاں پر آپ جائیں تو کچھ نہ کچھ نہ مل جائے، کچھ نہ کچھ مل جائے، مگر یہ ایک دروازہ ایسا ہے جہاں جو آپ مانگیں گے، جو آپ مانگیں۔ اسی لیے عزاداری کے لیے میں جملہ کہتا ہوں بار بار، کبھی نہ کہیے گا کہ عزاداری میں آنے کے بعد خالی ہاتھ گئے، نہیں، یہ وہ در ہے جہاں سے انسان جب نکلتا ہے تو کچھ نہ کچھ لے کر جائے گا، یا علم میں اضافہ، یا محبت میں اضافہ، یا ایمان میں اضافہ، یا درجات میں اضافہ، یا کچھ نہیں ہے تو کم سے کم تبرک اپنے ساتھ لے کر جاتا ہے۔ ایک سبق ہے تو اس ولایت کے ذکر میں جب میں آپ کو لے آیا ہوں تو بس اتنا کہوں کہ اللہ کی ولایت ذاتی ہے، اس کی اپنی ولایت ذاتی ہے، اس کو کسی نے عطا نہیں کی ولایت۔ رسول اللہ کی ولایت اللہ سے، اور علی مرتضیٰ علیہ السلام کی ولایت رسول اور اللہ سے۔ یہ تین ولایتوں کے علاوہ چوتھی ولایت تو نہیں ہے۔ ہاں، چوتھی ولایت وراثت میں ہے، یعنی مولا کائنات کے جو وارث ہیں ان کے اندر یہ ولایت ہے، مگر آدم کے پاس یہ ولایت نہیں۔ اگر آدم کے پاس یہ ولایت ہوتی تو وہ بھی آیت میں شریک ہوتے۔ لفظ انما روک رہا ہے آدم کو، لفظ انما روک رہا ہے نوح کو، ابراہیم کو، موسیٰ کو، عیسیٰ کو، وہ اس ولایت میں نہیں آ سکتے۔ تو اب اگر ولی کہہ کر پکارا تو اللہ سمجھ میں آئے، رسول سمجھ میں آئے اور علی سمجھ میں آئے۔ تو اب میں آپ سے پوچھوں گا، آپ مانے نہ مانے، ہم تو آدم سے پوچھیں گے تمہارے ولی کون ہیں، ہم نوح سے پوچھیں گے کہ تمہارے ولی کون ہیں۔ بس یہی فرق ہے، تم جس کو ولی بناتے ہو صرف تمہارے ولی ہوتے ہیں، اللہ جس کو ولی بنائے وہ کائنات کا ولی ہوتا ہے، انبیاء کا ولی ہوتا ہے، اولیاء کا ولی ہوتا ہے۔ ایک سب بات ہے، دو راستے ہیں، دونوں راستے اگر دیکھیں تو ایک راستہ وہ ہے جو اللہ کے ولیوں کا ہے، اور دوسرا راستہ وہ ہے جو شیطان کے ولیوں کا ہے۔ شیطان کے بھی تو ولی ہیں، دو راستے بنائے اس نے کہ ہدیناہ السبیل، اما شاکرا و اما بھٹکنے والے بھی بہت ہیں۔ تو سورہ یاسین جب آپ پڑھیں گے تو آپ کو ملے گا، الم اعہد الیکم یا بنی آدم ان لا تعبدوا الشیطان، کیا میں نے تم سے وعدہ نہیں لیا، عہد نہیں لیا کہ تم شیطان کی عبادت نہیں کرو گے؟ وہ تمہارا کھلا ہوا دشمن ہے، وہ آنے ابودونی
میری عبادت کرو، حاضر صراط مستقیم. عبادت اور توسل یہ دو چیزیں ہیں، اس میں لوگ پریشان ہو جاتے ہیں. اور ایک فرقہ جو پیدا ہوا تھا تقریباً 700 سال پہلے، ابو العباس ابن تیمیہ، اس نے جو ہے قرآن مجید کا لفظی ترجمہ کر کے سنانا شروع کر دیا. اور اس میں سے ایک ترجمہ یہ ہے کہ ہر شب جمعہ میں اللہ جو ہے وہ پہلے آسمان پر نازل ہوتا ہے اور آپ لوگوں سے گڑ گڑا کر کہتا ہے کوئی ہے بھیا مجھ سے مانگو، دعا مانگو. یہ اس نے ترجمہ اپنا کیا تھا، لیکن اس کے ماننے والے کوئی نہیں تھے. تقریباً 200 سال کے بعد، 300 سال کے بعد یہ پیدا ہوا محمد ابن عبد الوہاب. 1115 ہجری میں پیدا ہوا ہے اور اس کا باپ بھی حنبلی فرقے سے تعلق رکھتا تھا اور جج تھا، اور اس کا بھائی بھی مجتہد تھا. باپ اور بھائی دونوں مخالف تھے اور انہوں نے یہ کہنا شروع کیا کہ رسول کے روزے سے نہیں مانگو، یہ بدعت ہے، یہ کفر ہے. اور یہ پہلا شخص ہے جس نے یہ اعلان کیا کہ جو میرے مسلک سے تعلق نہیں رکھتا وہ کافر ہے، اس کا قتل واجب ہے، اور اس کا مال اور اس کی ملکیت کو لوٹنا جو ہے. تو مسلمانوں کو قیدی بھی بنایا جا رہا تھا، مسلمانوں کو لوٹا بھی جا رہا تھا. اور اس کا تعلق جو ہے محمد ابن عبد الوہاب کا آل سعود کے جو رہبر تھے سب سے بڑے، ان سے ہو گیا. اور الدہریہ نام کے چھوٹے سے علاقے میں وہ گورنر تھا اور وہاں بڑی قدرت تھی. ان دونوں میں آپس میں سانجھا ہوا اور سانجھا ہونے کا نتیجہ یہ نکلا کہ حکومت تم کرو گے، شریعت میں سنبھالوں گا. اور انہوں نے کہا فیکٹ بالکل صحیح ہے. انہوں نے ان کو سہارا دیا، انہوں نے ان کو سہارا دیا. فوج تیار ہوئی اور سب سے پہلا حملہ جو ہے روضہ امام حسین پر، اور وہاں جتنا سونا اور جتنا چاندی تھا وہ سب لوٹا گیا اور 150 سے لے کر 300 افراد شہید کیے گئے پہلی مرتبہ. اس کے بعد ہر سال حملہ ہونے لگا. اور یہ الدہریہ جو سب سے فقیر علاقہ تھا حجاز کا، اس کے بازاروں میں سونا اور چاندی بک رہا تھا، پھل اور سبزیوں کی طرح. اور یہ ترقی کرنے لگے. اس کے بعد میں اوٹومن امپائر کو انہوں نے شکست دی اور آج بھی ان دونوں کا سانجھا ہے، آل سعود اور آپ کے وہابی تھے. اور ان کا یہ کہنا ہے کہ توجہ اللہ کی طرف کیا کرو، جب بھی مانگا کرو اللہ سے مانگا کرو، قبلے کی طرف رخ کر کے، رسول کی مزار کی طرف رخ کر کے کبھی نہ دعا کرو نہ مانگو. تو میں آپ سے بس اتنا کہنا چاہتا ہوں کہ یہ فرقے کے جو نظریات ہیں، یہ سب سے پہلا اس نے کہا کہ جتنے روزے ہیں ان کو منہدم کر دیا جائے. اور مولا علی کی حدیث لکھی گئی جنت البقیع کہ اپنی قبروں کو جو ہے وہ پختہ نہ بناؤ، مکروہ ہے. اور اپنے مرحومین کے لیے صرف ایک نشان بنا دو اور زمین کے ہموار کر دو. بہت بڑا بورڈ ہے جہاں پر وہ بنائے. تو میں ان سے بس اتنا کہنا چاہتا ہوں کہ یہ جو حرکتیں تم کر رہے ہو، اور قرآن مجید بار بار ہمیں ہسٹری کی طرف لے کر جا رہا ہے کہ آدم کا واقعہ یہ ہے، آدم کے بچوں کا واقعہ یہ ہے، نوح کا واقعہ یہ ہے، اور تم ہسٹری مٹانے کی کوشش کر رہے ہو. اس کا مطلب صاف واضح ہے کہ تمہاری ہسٹری میں کچھ ایسی باتیں ضرور ہیں جس سے تم لوگوں کو دور رکھنا چاہ رہے ہیں تاکہ لوگ تحقیق کریں اور اس جگہ تک نہ پہنچ جائیں جہاں تمہاری گندگی پائی جاتی ہے. بس بار بار میں آپ کے وہاں یہ جملہ کہتا ہوں، پھر سن لیں کہ اہل بیت میں اور دیگر لوگوں میں یہی فرق ہے کہ اہل بیت ہمیشہ تحقیق کی دعوت دیتے ہیں اور یہ وہ لوگ ہیں جو تحقیق سے روکتے ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ ان کی تحقیق کی جائے تو ان کی برائیاں سامنے آتی ہیں، اہل بیت کی تحقیق کی جائے تو اہل بیت کی اچھائیاں سامنے آتی ہیں. ایک سوال پہ جو سمجھ پا رہا
ہم لوگوں میں سے سب اس بات اللہ پر ایمان لائیں یا نہیں لائیں، مگر شیطان پر میرے خیال میں سبھی کا ایمان ہے۔ شیطان ہر جگہ موجود ہے، زندہ ہے۔ تو جو گمراہی کا رہبر ہے اس کے زندگی کے سب قائل بھی ہیں، سب ایمان بھی رکھتے ہیں اور بچنے کی کوشش بھی کرتے ہیں۔ اور وہ قرآن مجید میں آئے تھے من الجنۃ والناس، یہ جنات میں سے بھی ہوتا ہے اور لوگوں میں سے بھی، انسانوں سے بھی ہوتا ہے۔ اور وہ کہہ بھی رہا ہے کہ میں سیدھے راستے پر بیٹھوں گا، تو وہ دونوں میں سے کسی میں سے بھی ہو سکتا ہے، جنات میں سے بھی ہو سکتا ہے، انسانوں میں سے بھی ہو سکتا ہے۔ میں یہ نہیں کہوں گا کہ آپ کے بغل میں بیٹھا ہوگا یا آپ کے قریب میں بیٹھا ہوگا، لیکن ہر جگہ یہ موجود ہے اور آپ کو ہوشیار رہنا ہے۔ اور ہوشیاری اسی وقت آتی ہے جب آپ کے اندر حق ہو، تو پھر باطل کا اندازہ ہوتا ہے۔ یہ ایک شخصیت آپ کے اندر ایسی موجود ہو جس کی محبت آپ کے اندر ہو، جو حق اور باطل میں امتیاز پیدا کرے۔ یہ مومنین جو بار بار یا علی کہتے ہیں، یہ حق اور باطل کا امتیاز مانگتے ہیں کہ جب علی آ جائیں گے تو باطل سمجھ میں آ جائے گا کہ کون باطل کا۔ تو یہ ولایت جب آپ دیکھیں کہ شیطان زندہ ہے تو کم سے کم ایک ہادی ایسا ہونا چاہیے جو ہمیشہ زندہ رہے، یا کم سے کم جب تک شیطان موجود ہے اس وقت تک یہ سلسلہ ہدایت باقی بھی رہے اور قائم بھی۔ تو آج بھی پردے غیب میں خداوند عالم نے ہمارے لیے وہ ولی رکھا ہے جو مولا کائنات کی نسل سے بھی ہے، مولا کائنات کا وارث بھی ہے، اور رسول اور علی کا منتخب بھی ہے۔ ایک سلام بھیجیں یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ لوگ آگے آئے ہیں۔ مومنین جو دروازے کے پاس ہیں وہ بھی اندر آ جائیں، نوجوان آپ کی سلامت رکھیں، اور ہمیشہ آپ لوگ اس بزم کے اور اس محفل کے اور اس مجلس کی برکتیں اور رحمتیں سمیٹتے رہیں، اور یہاں آپ جو ہیں وہ صرف میری نگاہ میں نہیں ہیں بلکہ اللہ کی نظر میں ہے اور امام زمانہ کی بھی نظر میں ہے۔ تو یہاں تک امام زمانہ کے تعلق سے بس چند فقرے اس لیے گزارش ہے کہ یہ آخری دور میں عصمت، خداوند عالم کا تعلق ہمیشہ عصمت سے ہوتا ہے، پھر عصمت سے خداوند عالم فیض کو پورے کائنات تک پہنچاتا ہے۔ اس لیے آپ سورہ انا انزلنا پڑھتے ہیں تو ہر شب قدر میں نزول ملائکہ اور روح صاحب امر پر نازل ہوتے ہیں امور لے کر، اور ہمارے وہاں حدیث موجود ہے۔ اور سورہ برات اور سورہ توبہ میں آپ پڑھیں گے تو تین ہیں جو آپ کے اوپر نگاہ رکھے ہوئے ہیں اور نظر رکھے ہوئے ہیں، اور یہ ہے قل اعملوا، کہہ دو اے رسول کہ عمل کرو، فسیر اللہ عملکم، اللہ تمہارا عمل دیکھ رہا ہے، ورسولہ، اور اس کا رسول بھی تمہارا عمل دیکھ رہا ہے، والمومنون، اور کچھ مومن ہیں جو تمہارا عمل دیکھ رہے ہیں۔ ان کے اندر وہ صلاحیت ہونا چاہیے مومنین کے اندر جو دیکھ رہے ہیں کہ کوئی دیوار ان کے لیے مانع نہ بنے، کوئی دیوار ان کو روک نہ سکے، کوئی بھی چیز ان کے سامنے پردہ نہ پائے۔ ایک مرتبہ امام جعفر صادق علیہ السلام اس نے دب الباب کیا، امام کی قمیص باہر نکلی، اس کی نگاہ غلط پڑی امام کی قمیص کے اوپر، امام کی آواز اندر سے آئی، نام لے کر پکارا اس نے۔ وہ شرمندہ ہوا، امام کی خدمت میں آیا، اس نے امام سے معذرت کی، اللہ سے معذرت کی اور اس قمیص سے بھی معذرت کی۔ تو پھر امام نے کہا کہ اگر تمہارا یہ عقیدہ اور اعتقاد ہے کہ ایک معمولی سی دیوار ہمیں دیکھنے سے روک دے گی تو پھر تم نے امامت کے اوپر عقیدہ ہی قائم نہیں کیا۔ تو معمولی چیز ہے کہ جب ملائکہ کی نظر اتنی قوی ہے کہ آپ کی چھتوں کو پار کر جائے،
تو جو ملائکہ کا بھی ولی ہے، جس کو اللہ نے ولایت عطا کی ہے، اس کو وہ نظر اور وہ کیفیت بھی عطا کی ہے۔ لہٰذا اکثر علماء نے یہ طے بھی کیا ہے کہ آپ کو ضرورت نہیں ہے کہ آپ قلم سے اور بڑی اچھی روشنائی سے امام زمانہ کے لیے عریضہ لکھیں، نہیں، اس کی ضرورت نہیں ہے۔ انگلی سے بھی آپ لکھ دیں گے تو وہاں پر عریضہ پہنچ جائے گا۔ کہ پانی میں لے جا کے ڈالیں، تالاب میں ڈالیں، کہ نہیں، وہ تو اس وقت پہنچ گیا جب آپ لکھ رہے تھے، اس لیے کہ ہم نے اس کو ولی نہیں مانا ہے جو ہمارے کہنے کے بعد سمجھے، ہم نے اس کو ولی مانا ہے جو ہمارے قلب کی حالت سے واقف ہے۔ ایک سوال دوسری مثال میں آپ کو لے کے آگے بڑھ جاؤ، امام رضا علیہ السلام کے بعد عباسیت میں آنے کے بعد یہ طے کیا تھا، پہلے سے نیت کر لی تھی کہ آخری رخصت ہو رہی ہے، امام سے آخری مرتبہ مل رہا ہوں، تو امام سے جو ہے کچھ سکے مانگوں گا جس کے اوپر امام کا نام ضبط ہے، اور امام سے 2 پیراہن مانگوں گا جو امام نے ابھی اتارے تاکہ کفن کے کام میں آئے۔ ظاہر ہے ہم مجلسوں میں آتے ہیں اور مجلسوں سے جاتے ہیں تو اتنا ہمارے اندر غم طاری ہوتا ہے، اور یہ تو امام سے رخصت ہو رہا ہے، تو عباسیت یہ کہتے ہیں جیسے امام کی خدمت میں پہنچا ہوں، اور پہنچنے کے بعد میں نے امام سے یہ کہا کہ مولا میں جا رہا ہوں، اور اس کیفیت میں اتنا میرے اوپر غم طاری ہوا کہ میرے ذہن میں اور کچھ نہیں رہا، صرف یہی رہا کہ امام سے جدائی ہو رہی ہے۔ تو مسلمانوں سے یہ کہتا ہوں کہ یہ نہ سمجھے کہ حسین کے شہادت میں ہم روتے ہیں، سب سے بڑی تو جدائی ہے جس کے اوپر ہم روتے ہیں، یہ کیفیت ہے جس کے اوپر ہم روتے ہیں۔ تو رونے کے اوپر اس کے بعد روتے روتے انہوں نے رخصت مانگی، امام نے ان کو کہا ٹھیک ہے آپ جائیں۔ جب وہ چلنے لگے عباسیت تو امام نے عباسیت کیا تم پسند کرو گے کہ ہم اپنے نام کے سکے تمہیں دے دیں؟ عباسیت نے کہا مولا میں تو بھول گیا تھا۔ امام نے حکم دیا کہ 30 سکے عباسیت کو دے دیے جائیں۔ پھر وہ بھولے ہوئے پھر چلنے لگے تو امام نے کہا عباسیت کیا تم پسند کرو گے میں اتارے ہوئے اپنے کپڑے تمہیں دے دوں گا تاکہ تم اسے اپنے کفن میں استعمال کرو؟ یعنی امام یہ بھی جانتے ہیں کہ کپڑے مانگیں گے اور کپڑے کس لیے استعمال کریں گے۔ ایک سوال اور اس کے بعد امام نے یہ نہیں کہا آپ سے اگر میں کپڑا مانگوں تو آپ کیا کہیں؟ میں نے کپڑے دے اترے ہوئے کپڑے دے نہیں، یہ تو ایک آپ کے لیے اعزاز ہے کہ میں نے کپڑے مانگے تو آپ دھو کے استری کر کے باقاعدہ دیں گے کہ چلیں بھائی مولانا مانگے، لیکن یہاں غلام کو امام حکم دے رہے ہیں کہ میرے وہ کپڑے لے آؤ جو ابھی دھلے نہیں ہیں اور عباسیت کے حوالے کر دو تاکہ وہ کفن میں استعمال کریں۔ اس کا مطلب صاف واضح ہے کہ امام کو بھی معلوم ہے کہ ایک ولی اور ایک معصوم سے جو مس ہوتا ہے لباس، اگر وہ قبر میں پہنچ جائے تو فشار قبر کو روک دیتا ہے۔ ایک سب بات اس لیے رسول اللہ نے جناب فاطمہ بنت اسد کی قبر میں لیٹے اور اپنا کرتا جناب فاطمہ بنت اسد کو دیا۔ اس کا مطلب صاحب واضح ہے کہ امام کو ہر چیز معلوم ہے، کیوں؟ اس لیے کہ اللہ نے پہلے سے بتا دیا ہے کہ کچھ مومنون ہیں جو آپ کے اوپر نگراں آپ کے ہر کیفیت سے واقف ہے۔ یہ علامات جو آپ کے سامنے آ رہے ہیں آج کے دور میں، یہ پہلے بھی دور گزرے ہیں جس میں یہ علامتیں ظاہر ہوئی ہیں۔ بحرین پر ایک حملہ نہیں ہوا ہے، کئی حملے ہو چکے ہیں، اور اسی طریقے سے خنفشار جو آپ دیکھ رہے ہیں مڈل ایسٹ میں، یہ پہلے بھی ہے، مگر آبا بہجت نے یہ کہا ہے کہ ذرا مسلمانوں کی تیاری کرنا چاہیے اور وہ دعائیں پڑھنا چاہیے جو امام زمانہ سے کہ ظہور کے لیے مخصوص ہیں، جیسے دعائے فرج ہے، یا دعائے الہی اعظم البلا ہے، یا دعائے مدبہ ہے، یا دعائے عہد ہے، یہ چیزیں۔ اور خاص طور سے جب زیارت پڑھیں امام حسین علیہ السلام کی تو آخر میں یہ فقرہ ضرور پڑھیں، یا لیتنی کنت معکم فافوز فوزا
عظیم. یہ کیوں؟ اس لیے کہ جو ان دعاؤں کو اپنے وظائف میں رکھے. امام پر جب ظہور ہوگا تو جبرائیل اس کی قبر کے پاس آ کر یہ پوچھیں گے کہ ظہور ہو چکا ہے جس کا تمہیں انتظار تھا، اگر تم مدد اور امام کی نصرت کرنا چاہتے ہو تو نکل آؤ. تو وہ مومنین جنہوں نے خلوص کے ساتھ امام کا انتظار کیا ہے اور دعائے عہد پڑھتے رہے ہیں، انہیں موقع ملے گا کہ امام کے انصار اور آوان میں شکر کریں. اور جو علامتیں عام ہیں ان میں سے ایک علامت یہی ہے کہ جہاں پر عربوں کی حکومت ہوگی وہاں پر غلام جو ہے کھڑے ہو جائیں گے اور وہ اپنے آقاؤں سے حکومت لے لیں گے. تو وہ کیفیت دیکھ رہے ہیں. دوسری علامت، مسجدیں جو ہے باقاعدہ ڈیکور کی جائے گی، لوگوں کی نمازیوں کی تعداد بڑھ جائے گی، بہت ہو جائے گی، مگر دل ایمان سے خالی ہو جائیں گے. رشوت عام ہوگی، اس کا نام ہی رشوت نہیں رہے گا بلکہ ہدیہ اور تحفہ ہو جائے گا. عورتیں مردوں کے لباس پہنیں گے، مرد عورتوں کے لباس پہنیں گے، اور عورتیں جو ہیں وہ زیادہ تر گھوڑ دوڑ کریں گی، گھوڑوں پر سوار ہوں گی. یہ تو آپ دیکھ رہے ہیں. اور اس کے علاوہ جو علامتیں ہیں، زلزلے ہوں گے، وبائی امراض پھیلیں گے. اور یہ عام قرآن مجید کو ڈیکور کیا جائے گا اور اس کی اچھی آواز میں تلاوت کی جائے گی. لوگ سننے کے عادی ہوں گے، سمجھنے کے عادی نہیں ہوں گے. اور اس کے علاوہ جو جسٹس سسٹم ہے اس میں رشوت عام ہوگی. جو جھوٹ کہے گا اس کی عزت ہوگی، جو حق بولے گا اس کی ذلت ہوگی. لوگ جو ہے ہمیشہ اس کی طرف ہوں گے جس کی شہرت زیادہ ہے، اس کی طرف نہیں ہوں گے جو حق زیادہ بول رہا ہے. اب یہ جملہ آپ کے لیے پتہ نہیں کیسے ہے، ویسے ہی لوگ جو ہے وہ سینٹر کے پریزیڈنٹ بننے سے گھبراتے ہیں. اگر یہ بول دوں گا تو آپ اور گھبرا جائیں گے. جو لیڈر ہوگا اپنے قوم کا وہ سب سے زیادہ شریر اور سب سے زیادہ خبیث ہوگا. اور یہ آپ لوگوں کے لیے نہیں ہے. ایک سوال جاتے میں نے کہا ہے، لیکن یہ کہ جو قاری قرآن ہوگا اس کے اندر سب سے زیادہ شرارت ہوگی، شر ہوگا. اور جو قاضی ہوگا وہ بے انصافی کی طرف مائل ہوگا. یہ سب چیزیں آپ ہوتے ہوئے دیکھ رہے ہیں. 135 ہیں علامتیں عام. اس کے علاوہ کچھ خاص علامتیں ہیں جو امام زمانہ کے ظہور سے کچھ سال پہلے ہوا. 70 حسنی سادات پشت کوفہ پر شہید کیے جائیں گے، اور اس میں ایک متقی اور پرہیزگار حسنی سید ہوگا. یہ ابھی ریسنٹلی جب باقر الحکیم شہید ہوئے ہیں تو جب 27 جو مرے ہیں ان کو جب شمار کیا گیا تو 70 اور 72 کے بیچ میں یہ واقعہ ہوا ہے. اس کے بعد عراق کے اوپر قبضہ ہوگا. پھر یہ جو علاقہ ہے آپ کا سیریا اور ٹرکس اور عراق کا جو بارڈر ہے اس جگہ کو جزیرہ کہتے ہیں. جزیرہ یہاں سے ایک شخص رونما ہوگا جس کا نام عثمان ابن انبسہ ہوگا اور اسی کو سفیانی کہا جاتا ہے. اس کی حکومت 9 مہینے رہی. یہ علامت حتمی علامت ہے جو آپ کے سامنے گئے. جارڈن پر حملہ کرے گا، 60,000 سے زیادہ وہاں قتل کرے گا. اس کے بعد بغداد پر حملہ کرے گا، 1,20,000 سے زیادہ وہاں پر قتل کرے گا. اور اتنے زیادہ وہ ہوں گے کہ دجلہ کا پانی سرخ ہو جائے گا. اس کے بعد پھر وہ کوفے کی طرف بڑھے گا اور حسن، حسین، علی اور زینب اور ام کلثوم نام کے بچوں کو شہید کرے گا. اس کے ساتھ اس کا لشکر ہوگا. ایران سے، خراسان سے ہاشمی چلیں گے، ان کے ساتھ 4,000 کا لشکر ہوگا. اور یمن سے یمانی کا ظہور. یہ سب ایک ساتھ ہوں گے، ادھر سے سفیانی، ادھر سے ہاشمی اور ادھر سے یمانی. امام صادق علیہ السلام کا حکم
جب یمانی ظہور کرے اور یمانی قیام کرے تو تم اگر صندوق میں بھی بند ہو اور مکفل ہو تو کوشش کرو کہ اس کو توڑ کر یمانی کے لشکر میں شریک ہو جائے. اور یہ دونوں لشکر چلیں گے کوفے کی طرف تاکہ سفیانی سے مقابلہ کرے, اور مقابلے سے پہلے سفیانی وہاں سے بھاگ کھڑا ہوگا, مگر اس کو اطلاع مل جائے گی, یہ رجب کا واقعہ ہے, اور اس کو اطلاع مل جائے گی 23 رمضان کو کہ امام زمانہ نے ظہور کر لیا ہے مدینے میں. تو 23 رمضان لیلۃ القدر میں امام زمانہ کا ظہور مدینے میں ہوگا. ظہور کا مطلب یہ ہے کہ سامنے آنا, اور پھر ان کو اطلاع ملے گی کہ سفیانی کا لشکر ہے, تو امام وہاں سے مکے کی طرف روانہ ہو جائے گا. سفیانی چلتے چلتے اپنا لشکر مکے کی طرف مدینے کی طرف روانہ کرے گا. جو مقام بیدا میں جب پہنچے گا, ایک مقام ہے, تو زمین میں دھر جائے گا. یہ تیسری علامت ہے. اور جب دھر جائے گا اور وہاں پر امام کے ظہور کے بعد پوری کائنات میں اعلان ہو جائے گا کہ تمہارا آخری امام علی ابن ابی طالب علیہ السلام کا وارث اس کو ندائے آسمانی کہتے ہیں. اور یہاں پر یہ لشکر دھسے گا اور 2 آدمی باقی بچ جائیں گے جن کے چہرے کو جبرائیل موڑ دیں گے. ایک سفیانی کی طرف جائے گا بتانے کے لیے کہ تیرا لشکر دھس گیا, اور ایک امام زمانہ کی طرف آئے گا. امام زمانہ کا قیام اب مکے میں ہوگا, اور 25 ذی القعدہ کو محرم عاشورہ سے 15 دن پہلے ایک سید کو, حسنی سید کو, مقام اور حجر اسود کے بیچ میں قتل کیا جائے گا. جب یہ سید قتل ہو جائے اس جگہ کے اوپر تو سمجھنا بس 15 دن میں امام زمانہ کا قیام ہوگا. تو یہ سب علامتیں ہیں. سفیانی کا خروج, اس کے بعد یمانی اور ہاشمی کا خروج, مقام بیدا میں زمین کا دھس جانا, اور ندائے آسمانی سب کو اطلاع ملنا, اور یہ سید حسنی کا قتل. 5 علامتیں حتمی ہیں. اور آپ دعا کریں کہ اس آخری وقت پر جب ہمیں صدا دی جا رہی ہے اور ندا دی جا رہی ہے ہم غافل نہ ہوں, اس لیے کہ صبح کے وقت جبرائیل کی ندا آئے گی, اور آخر میں شام کے وقت ابلیس کی ندا آئے گی جو لوگوں کو شک میں ڈالتے ہیں. جو صبح فوراً سنتے ہی روانہ ہو گیا وہ امام زمانہ کی خدمت میں پہنچ جائے گا. اور امام کے پاس آنے والوں کے 3 انداز ہیں. ایک وہ جو بادلوں میں سے آئیں گے, اور ایک وہ جو زمین پر سے آئیں گے, ایک وہ جن کے لیے طی الارض ہوگا. طی الارض کا مطلب زمین سے بڑھ جائے گی اور امام کے پاس پہنچ جائیں گے. 313 افراد امام کے کمانڈر ہوں گے, اور 10,000 سے زیادہ امام کے آوان و انصار. یہ ہاشمی کا لشکر اور یمانی کا لشکر امام کے پاس آئے گا. امام سے علامت امام مانگے گا, اور سب سے پہلے بیعت کرنے والے جناب جبرائیل ہوں گے, اس کے بعد جناب ہاشمی ہوں گے. پھر وہاں سے امام کا لشکر کوفے کی طرف روانہ ہوگا. مسجد سہلا کو امام وسعت دیں گے اتنی زیادہ کہ 10 لاکھ لوگ اس کو نماز پڑھ سکیں, اور وہیں پر آپ کا خزانہ ہوگا. اس کے بعد پھر اپنا لشکر لے کر جب جارڈن پہنچیں گے یروشلم, تو وہاں پر سفیانی سے مقابلے سے پہلے جناب عیسیٰ کا نزول ہوگا. 2 ملائکہ کے اوپر اپنا ہاتھ رکھے ہوں گے, اور جیسے ہی نازل ہوں گے ظہر کا وقت ہوگا, اور امام زمانہ ان سے کہیں گے تقدم یا ابن مریم, اے مریم کے لال آگے بڑھو اور نماز پڑھاؤ. تو جناب عیسیٰ یہ کہیں گے تقدم یا ابن زہرا, اے زہرا کے لال آپ آگے اور وہاں پر نماز کے بعد پھر جناب عیسیٰ بھی لشکر میں شامل ہوں گے, اور بہت سے عیسائی اور بہت سے یہودی بھی لشکر میں شامل ہوں گے. اور جو امام سے انکار کریں گے وہ سفیانی کے لشکر میں شامل ہوں گے. اور یہودیوں کا سوال یہی ہوگا کہ وہ توریت جو موسیٰ پر نازل ہوئی ہے وہ ہمیں دکھائیں, وہ انجیل جو جناب عیسیٰ پر نازل ہوئی تھی وہ دکھائیں, جو اصل انجیل ہے. تو امام زمانہ ان تاقیہ کے غاروں میں سے یہ کتابیں نکال کر ان کے سامنے جب پیش کریں گے تو اکثریت امام زمانہ کے اوپر ایمان لائیں گے, مگر وہ ایمان نہیں لائیں گے جو بنی امیہ میں سے ہیں یا
جو بنی امیہ کا ساتھ دیتے ہیں. تو یہ بنی امیہ جو ہے وہ اس زمانے سے آخری تک موجود ہے. دجال کا بھی ظہور ہوگا. دجال تو جادوگر ہوگا جس کو جناب عیسیٰ قتل کریں گے اور امام کے ہاتھوں سے یہ قتل ہوگا سفیان. اور اس کے بعد جو ہے پھر امام زمانہ کی حکومت ہوگی 19 سال. اس حکومت میں امام زمانہ کی ہر آدمی کے اندر اتنا سکون ہوگا کہ کسی کو کسی چیز کی فکر نہیں. عطا کرنے کے لیے سب کچھ ہوگا, مانگنے والے موجود نہیں. بس یہاں تک لے آئے تو بس اسی کو ولی کہتے ہیں کہ جس کی ولایت اگر آ جائے تو سب کے اندر سکون, نہ بھوک کی فکر ہے, نہ پیاس کی فکر ہے, نہ پریشانیوں کی فکر ہے. ایک حسین کی ولایت کربلا ہے اور ولایت کا یہ عالم ہے کہ بھوکے بھی ہیں تو مطمئن ہیں, پیاسے بھی ہیں تو مطمئن ہیں, زخمی ہیں تو مطمئن ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ انہیں معلوم ہے کہ ہم ولی کے زیر سایہ ہیں. چاہے بھوکے رہیں تو ہمارا ولی ہمارا ساتھ. چھوٹے چھوٹے بچے پانی حسین سے نہیں مانگتے. سکینہ نے بھی مانگا ہے تو وہ اس لیے مانگا تاکہ تاریخ اور مورخ لکھ دے کہ بچے پیاسے تھے, ورنہ سکینہ کبھی پانی نہیں مانگا. یہ حسین نے بھی جو پانی مانگا ہے علی اصغر کے لیے, یہ مورخ سے لکھوانے کے لیے کہ دیکھو اتنے بڑے ظالم تھے کہ انہوں نے 6 مہینے کے بچے کو بھی پانی عطا نہیں کیا. اگر آپ پورے واقعات کربلا پر غور کریں تو کوئی مصیبت ایسی نہیں ہے جو کربلا میں موجود نہ ہو. لیکن دشمن کی یہی کوشش تھی کہ کسی طریقے سے واقعات کربلا کو چھپا دیا جائے, جیسے کہ اب تک حق کو چھپاتے رہے ہیں. اگر کسی نے اس واقعے کو منظر عام پر پیش کیا ہے وہ حسین کی مظلوم بہن زینب. ایسی بہن کائنات نے نہیں دیکھی کہ ہاں بھیا آپ نے اگر اپنی شہادت پیش کی ہے تو یہ حسین آپ کی شہادت کو قیامت تک سے ڈالی. کوفے اور شام کی مصیبتیں اور صعوبتیں سہنے والی جب ایک مرتبہ شام سے رہائی حاصل کرتی ہے تو سب سے پہلی گزارش یہی ہے کہ اے یزید, اے بیٹا زین العابدین, یزید سے کہہ دو کہ ایک مکان خالی کر دے. اور اس مکان میں زینب نے 3 دن تک مجلس برپا کی ہے. عزیزان گرامی, میں تو صرف شہادت کے حسین بیان کر رہا ہوں اور آپ کے دل بے قرار ہو رہے ہیں, آپ کے آنکھوں سے آنسو آ رہے ہیں. ذرا زینب سے سنیے کہ کس طریقے